دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ہے کتاب کی میگنیٹک فورس, ٹھیک ہے, ایک ہے کسی اور چیز کی میگنیٹک فورس. یعنی ایک کتاب کو فرض کیجئے کتاب ایک مقناطیس ہے کمزور سا. کتاب کی مقناطیسیت اس وقت کمزور ہوتی ہے جب بہت طاقتور ایک اور مقناطیس اسی کمرے میں موجود ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک اور میگنیٹزم ہے. اسکرین کا جو میگنیٹزم ہے وہ کتاب تو کیا دنیا کی کسی بھی چیز میں آپ کو دل لگانے نہیں دے گا. جو میگنیٹزم آف اسکرینز ہے وہ آپ کی زندگی کا, یعنی تو کتاب کی طرف کیسے آئیں گے اس کے لیے میں کچھ, یہ کویسچن آپ کو سمجھ آیا کہ ہمارے بچے ریڈنگ کی طرف کیسے آئیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ آئیڈیلی اسکرینز کو, آئیڈیلی تو یہ ہے کہ آپ اسکرین کو 7 سال سے کم عمر کے بچے کی زندگی سے تو بالکل ایلیمینیٹ کر دیں, اس کی زندگی میں اسکرینز کا دخل نہ ہو. 7 سال کی عمر تک وہ اسکرینز آئیڈیلی یہ, لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں کر دیں, جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں کر دیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ جس کام کا شوق اس کو دلانا چاہتے ہیں, اب شوق دلانے کا ایک فارمولہ ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل سمپل سا فارمولہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتاب کا شوق اس میں پیدا ہو, آپ اپنے اندر کتاب کا شوق پیدا کریں. بچہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. 7 سال کی عمر تک بچہ اپنے والدین سے اتنا بیزار نہیں ہوا ہوتا کہ وہ ان کی پسند کو مطلب نہ اختیار. یہ کام تھوڑے دن کے بعد ہوتا ہے. مطلب 10-12 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے, اماں چاہتی ہیں کہ اماں یہ کام شوق سے کرتی ہیں, بچہ یہ کام شوق سے نہیں کرتا, اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. 7 ایئرس تک بچہ اپنے پیرنٹس سے اتنا بیزار نہیں ہوا ہوتا کہ جو کام ان کے پیرنٹس کر رہے ہیں وہ نہ کرنا چاہے. وہ ہر وہ کام کرنا, آپ روٹی پکاتی ہیں وہ بھی روٹی پکانا چاہتا ہے, آپ کسی دن جھاڑو لگائیں ڈسٹنگ کریں وہ بھی یہی کام کرنا چاہے گا, آپ شو پالش کریں وہ کہے گا میں بھی شو پالش کروں گا. ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک کام تو یہ کریں کہ وہ جو میگنیٹزم ہے وہ ختم کریں, ذرا اس کو ریڈیوس کریں. اگر جس جگہ پر, جس گھر میں ٹی وی سینٹرل لوکیشن پہ رکھا ہوا ہو اور لائبریری کسی کونے قدرے میں, کتاب کہیں اندھیرے میں ہو, وہ گھر بتا رہا ہے کہ کیا مقام کتاب کا ہے اور کیا مقام ٹی وی کا ہے. تو ٹی وی کو تو بند کرنا پڑے گا, ایک بات, یعنی اسکرین کو منیمائز کرنا ہوگا. دوسرا کام یہ, میں کتاب میں انٹرسٹ لوں, اس کو نہیں کہوں کہ آپ کتاب میں انٹرسٹ لیں, اس کو نہیں کہوں کہ آپ کتاب پڑھیں. آپ جو کام ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں. آپ ایک فلور پہ اسی طرح زمین پہ بیٹھ جائیں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں, اگر آپ کے بچے 4-5 سال 3 سال 6 سال کے ہیں, آپ فلور پہ بیٹھیں, ایک رگ بچھا لیں اور کچھ بکس رکھ لیں, اور وہ کتابیں آپ خود کتاب کے مطالعے میں مگن ہو جائیں. اس کو کچھ نہیں کہیں, کوئی آواز نہیں دیں, کچھ نہیں کہیں, آپ کتاب پڑھیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا, وہ ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. پہلے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ آج امی جان کو کیا ہو گیا, مطلب یہ سنگار میز کو چھوڑ کے یعنی ڈریسنگ ٹیبل پہ جو توجہ دیتی تھیں آج وہ توجہ کسی اور چیز پہ دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں, یا ان کے ہاتھ میں آج موبائل فون نہیں ہے, کتاب ہے. پہلے تو تھوڑی دیر وہ سرپرائز میں ہوگا, کوئی بات نہیں, نیور مائنڈ. اس کے بعد آپ اپنی کتاب پڑھتے رہیں, آپ اسے کچھ نہیں کہیں, وہ آپ کی طرف لپکے گا, وہ کہے گا مجھے بھی پڑھنی ہے. آپ کہیں نہیں میں, آپ ایسے پریٹینڈ کریں جیسے آپ اسے نوٹس ہی نہیں کر رہے, آپ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے کتاب چھینے نہیں, ممکن نہیں ہے. آپ بےتاب کر دیں گے اسے, کتاب لے گا. یہ میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں 7 ایئرس تک. ابھی میں اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر اس سے بڑے ہیں تو کیا کریں. آپ جو کام آپ بچے سے کرانا چاہتے ہیں آپ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیے, شوق سے کرتے ہوئے نظر آئیے, بار بار کرتے ہوئے نظر آئیے, اور اس کام کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو باہر نکال دیجیے. یہ دیکھیں, میں اگر فرض کیجئے میں یہ کام کر رہا ہوں, فرض کیجئے میں کتاب پڑھ رہا ہوں اور ادھر ہی دیوار پہ ٹی وی چل رہا ہے, تو میرے پاس آئے گا, اس کے بعد ٹی وی بھی دیکھے گا, پھر مجھے دیکھے گا, تو اس کا میگنیٹزم اس کے میگنیٹزم سے زیادہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سبحان اللہ. تو بس اب دوسری بات یہ کہ کتابیں ہوں, ٹھیک ہے. اب ایک اور بات, ایک بہت خوبصورت جملہ کسی یہ ایک بندہ ہے جس کی ریڈنگ بیہیویئرس کی انالیسس پہ ریسرچ ہے. اس کا ایک جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ دنیا میں
کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کتاب پڑھنا نہ چاہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس کے مطلب کی کتاب ابھی تک ملی نہیں. بات سمجھ آئی؟ کوئی دنیا میں انسان ایسا کیوں، یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہر بچہ کیوریس ہے، پوائنٹ 1. ہر بچہ کوئی نئی چیز سیکھنا اور جاننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. ہر بچہ کسی کہانی میں دلچسپی لیتا ہے. ہر بچے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے. ہر بچہ جستجو کرنا چاہتا ہے. کتاب اس کے لیے ایک بہت زبردست موقع ہوتی ہے کہ وہ کتاب، یعنی یہ بہت ان نیچرل ہے کہ کوئی بچہ کتاب میں دلچسپی نہ لے. کتاب میں دلچسپی فطری چیز ہے. یہ بالکل ایسی، دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کسی بچے کے لیے کتاب اور کھلونا دو الگ چیزیں نہیں ہوتی. کھلونا اور کتاب ہر بچے کے لیے ایک ہی چیز ہے. یہ ہمارے ذہن کا مسئلہ ہے کہ ہم کتاب اور کھلونے کو دو الگ چیزیں سمجھتے ہیں. بچے کے لیے کتاب اور کھلونا ایک ہی چیز ہے. وہ کتاب سے اسی طرح کھیلنا چاہتا ہے جیسے کھلونے سے کھیلنا چاہتا ہے. کھلونے کو پڑھنا چاہتا ہے، کتاب سے کھیلنا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ لیکن کچھ پرابلمز ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب وہ کھلونا اٹھاتا ہے تو ہم اس کو وہ جو کرنا چاہتا ہے کرنے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتا ہے تو ہم فوراً اس کے سرانے جوش میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس نے ایک کتاب پکڑی اور آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے پکڑو، یہ ایسے پکڑو، یہ سیدھا ہے یہ الٹا ہے. آپ اس کو سیدھا پکڑاتے ہیں. اس نے اپنے حساب سے پکڑی تھی، وہ اسے ایکسپلور کر رہا تھا، اس کے لیے کھلونا تھی، وہ اس میں انٹرسٹڈ تھا. آپ آئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا نہیں ایسے پکڑو، اور ایسے یہاں سے نہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ پہلا پیج ہے، وہ تو لاسٹ پیج ہے. یہ آپ کے مسائل ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس کے بعد جیسے ہی وہ پیج کھولتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے بتاؤ، یہ کیا ہے. یہ کیا عمل ہے؟ اس کو کہتے ہیں امتحان. امتحان لرننگ کے راستے کی رکاوٹ ہے. Exam has become an obstacle in the process of learning because what the child wants, the child is actually interested in learning and what I am doing. یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ شاباش پلیز بتاؤ، دیکھو نا کل تو بتایا تھا، ہاں شاباش. اب آپ اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں وہ اس پیج کو پلٹنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس پیج پہ ٹھہرتا ہی نہیں، میں آگے جا رہا ہوں. وہ الٹی کتاب پکڑ رہا ہے، آپ اس کو سیدھی کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے کہا یہ کیا ہے، وہ نہیں بتا رہا. اچھا پلیز بتاؤ، اچھا نہیں آگے نہیں جاؤ، آگے نہیں ادھر، چلو اگلے پیج پہ آ گیا تو چلو یہ بتاؤ. اب وہ کچھ کو، اب وہ پہلے آپ کو دیکھ رہا ہے، کل بتایا تھا نا میں نے. پھر آپ اس کو اور پرومپٹ کرتے ہیں. پانی میں ہوتی ہے، پانی میں سے ہوتی ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بولے، مطلب اس نے یہ دیکھا اور اب آپ نے بہت، اب آپ اسے پیج نہیں پلٹنے دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں پلیز بتاؤ نا، دیکھو اچھے بچے نہیں ہو، دیکھو اماں پیار کریں گی، اماں ٹافی دیں گی، باہر لے کے جائیں گی، چیز دیں گی. اب یہ رشوت پہ اتر آیا. اب آپ یعنی پہلے آپ نے امتحان لینا شروع کیا، یہ بتاؤ. اب امتحان لینے سے لرننگ رک گئی. اب چونکہ وہ امتحان نہیں دے رہا تو اب آپ رشوت پہ اتر آئے. ٹافی دیں گے، چیز دیں گے، یہ کام کر دو. چیز دے کے کام کرانا، آپ امیجن کریں یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ نے کہا بتاؤ میں یہ دوں گی، پیار کروں گی. اچھا وہ چیز کے لالچ میں نہیں آیا. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بات نہیں کروں گی. اب آپ نے سزا کا اناؤنس کر دیا. آپ نے یہ بتاؤ. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ مچھلی نہیں سوری پانی میں ہوتی ہے، یوں کر کے چلتی ہے، وہ والی نظم، یہ والی نظم، یہ وہ نہیں بتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے یوں دیکھا اور اس نے کہا مچھلی. آپ چاہ رہے تھے کہ بتائے فش. آپ کی امیدوں میں پانی پڑ گیا. آپ نے کہا میں اس کو فش سکھاتا ہوں، اس کو مچھلی یاد رہتی ہے، عجیب ہے یہ. پھر اگلے پیج پہ کچھ اور بنا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ بتاؤ ک سے کیا ہوتا ہے. یہ ک ہمارے گھر میں بھی آتی ہے، میاؤں کر کے بولتی ہے. ک بتاؤ کیا ہے. اس نے دیکھا، اس نے کہا بلی. آپ سوچیں کیا عجیب معاملہ ہے. اور آپ اس کو علم سمجھتے ہیں کہ وہ بلی کو کیٹ بول لے، مچھلی کو فش بول لے. رتی برابر بھی علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، رتی برابر بھی شعور کی افزائش نہیں ہو رہی، رتی برابر، بلکہ شعور جو ہے وہ گرد آلود ہو رہا ہے. ظلم ہے بچے کے ساتھ، ظلم ہے. ہم اس سے کہیں بیٹا مطلب جو کر رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ کتاب سے بیزار کیسے ہوتا ہے. جب وہ کھلونا ہاتھ میں لیتا ہے تو ہم اسے وہ کرنے دیتے ہیں جو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کرے. لیکن جب وہ کتاب ہاتھ میں لیتا ہے تو ہمارے اندر کا ٹیچر جاگتا ہے اور ایگزامینر جاگتا ہے، اور پھر ہم برائب کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ کرو. ہم کنٹرول
ہر وہ کام جس میں آپ اس کا اختیار کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا اختیار لینے کی کوشش کریں گے، وہ اس کام سے بیزار ہو جائے گا۔ آپ یہ کام اسے خود سے کرنے دیں، وہ اس کام میں لگا رہے گا۔ آپ یعنی اسی وجہ سے اسے پتہ لگتا ہے اچھا شروع میں تو کتاب اور ٹوائے اس کے لیے ایک ہی چیز تھی، بعد میں اسے پتہ لگا اچھا جب میں یہ چیز ہاتھ میں لیتا ہوں تو میری آزادی سلب ہو جاتی ہے، اور جب میں یہ چیز ہاتھ میں لیتا ہوں تو میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ کروں، تو پھر میں کیوں لوں اس کو ہاتھ میں، ہٹاؤ اسے، پھر وہ نہیں لیتا اسے۔ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ سر ہماری کلاس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ پڑھانا شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے واش روم جانا ہے، اور پھر وہ کبھی ایک واش روم جاتا ہے، کبھی دوسرا واش روم جاتا ہے، اور کبھی بہت مطلب وہ کلاس میں واش روم جان، تو ہم کیا کریں، ہم روکیں یا جانے دیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اسکولوں کے واش روم ویسے بھی کوئی بہت حسین چیز نہیں ہے، آپ کبھی سوچئے کہ وہ سی ڈبلو کیسا ہوگا جس کی بجائے بچہ ڈبلو سی کی شکل دیکھنے پہ راضی ہو گیا، یعنی وہ کیسا سی ڈبلو ہوگا جس کو چھوڑ کے بچے نے کہا کہ میں ڈبلو سی کی شکل دیکھ لوں، اس سی ڈبلو سے دور ہو جاؤں۔ کین یو امیجن؟ تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ ایسا کام کیوں کرا رہے ہیں جس کو جیسے ہی آپ وہ کام کرانا شروع کرتے ہیں، اسے گھر میں کارٹون لگا ہو، بچے کو واش روم آ رہا ہو، وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ پورا کرنا ہے، وہ اپنا کھیل نہیں چھوڑتا، وہ اپنے دوست سے باتیں، آپ کہانی سنا رہے ہو اسے واش روم آ جائے نہیں جائے گا، وہ آپ کو کہانی سنتا رہے گا، اگر آپ کوئی گیم کھیل رہا ہے کھیلتا رہے گا، یہ اس کا شوق ہے۔ اب اس میں جو موٹی سی بات ہے وہ یہ، جیسے بچے آپ نے اس کو گھر میں ہر بچے کے لیے کتاب ہو، جو لائبریری ہو اس میں ایک میں کسی نے ایک دفعہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا میرے کہنے پہ اسی طرح انہوں نے لائبریری بنا لی، بلکہ ان کا اسکول بھی تھا اور گھر بھی تھا، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، کہنے لگے ہم نے اب لائبریری وغیرہ بنا لی، اب میں چاہتا ہوں آپ ویسے ہی آئیں۔ خیر میں کسی دن چلا گیا ان کے یہاں، تو جو میں نے لائبریری دیکھی تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی بھی بچہ 25 سال سے چھوٹا نہیں ہے، اس کا مطلب لائبریری کو دیکھ کے تو یہی پتہ لگ رہا بات سمجھ آئی؟ کیونکہ انہوں نے مطلب میں نے کہا یہ آپ کہنے لگے دیکھیں میں نے صحیح بخاری بھی لے لی ہے، میں نے یہ بھی، میں نے کہا یہ آپ نے کیوں لی ہے؟ مطلب اپنے لیے لی ہے، دکھانے کے لیے لی ہے، لائبریری بنا مطلب لائبریری کی سنت پوری ہو گئی بس لائبریری بن گئی، مطلب کیا؟ یعنی بچوں نے بھی اس سے کچھ لینا ہے نا، تو بچوں کے لیول کی چیزیں تو رکھو بھائی اس میں۔ تو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایک ایریا ایسا بنا لیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے کتاب خریدیں، کتاب پہ اچھی انویسٹمنٹ کریں، ہر ایک کے لیے، گھر میں جتنے لوگ ہیں بڑے بوڑھے چھوٹے بڑے لوگ بکس پڑھتے ہوئے نظر آئیں، پھر وہ بچے جن کو کتاب پڑھنا نہیں آتی ان کو کتاب پڑھ کر سنائیں، اگر وہ بچہ کتاب دیکھ رہا ہے، اگر وہ خود دیکھ رہا ہے سننا نہیں چاہتا تو دیکھنے دیں، اور اگر وہ کہے کہ کبھی آپ خود کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوں، اس کی کتاب پڑھ رہے ہوں کبھی، اور اس کو ریڈ آؤٹ کر کے سنائیں، جب آپ اسے ریڈ آؤٹ کر کے سنائیں گے تو وہی چاہے گا کہ یہ کام آپ دوبارہ کریں۔ اگر آپ نے کسی بچے کو انٹریکٹیو ریڈنگ کر لی آپ نے، یا اگر کوئی چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کے اوپر کتاب کھولی، اچھا کتنی اچھی سی کتاب ہے نا، کتنا اسموتھ سا ٹائٹل ہے، کتنے برائٹ کلرز ہیں، اچھا کتنی خوبصورت سی بلی بنی ہوئی ہے، ابھی بچہ بیٹھا ہوا ہے صرف یہ دیکھ رہا ہے، اچھا بلی تو ہمارے گھر میں بھی آتی ہے، اور اب وہ بیچ میں خود کچھ بولنا چاہ رہا ہے، اب آپ رک گئے، آپ نے کہا کیا بول رہے ہو، اس کو سنتے رہے، پھر جب وہ بند بولنا اس نے روکا پھر آپ ادھر آ گئے، پھر آپ اس میں سے کچھ کرتے رہے، پھر وہ کچھ بولنا چاہتا ہے آپ نے پھر اس کو سنا، پھر وہ رکا پھر آپ ادھر آ گئے۔ یہ کام جس بچے کی زندگی میں پوری توجہ کے ساتھ ہو گیا وہ ریڈنگ کا نشہ لگ جائے گا اسے، 3-4 دفعہ آپ یہ کام کریں گے آپ اسے کتاب لینا مشکل ہو جائے گی، ایسے روئے گا جیسے کوئی آپ نے کینڈی لے لی اس کے ہاتھ سے، دیوانہ ہو جائے گا کتاب کا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ فرمایا کرتے تھے ریڈنگ از اے کنٹیجیس ڈیزیز، اونلی دوز ہو ہیو اٹ کین گیو اٹ ٹو ادرس۔ ریڈنگ ایک ایسی موذی بیماری ہے، نہیں چھوت کی بیماری ہے، صرف وہی جس کو ہوتی ہے اسی سے لگ سکتی ہے۔ ریڈنگ از اے کنٹیجیس ڈیزیز، اونلی دوز ہو ہیو اٹ کین گیو اٹ ٹو ادرس۔